ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت یہ وہ ہستی ہوئے ہیں جنہوں نے میری طرح صرف باتیں نہیں کی تھی، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی، بادشاہ سے فقر اختیار کیا سلطان صاحب۔ اور یہ نہ سمجھنا حضرت جی جس نے اس کے لیے چھوڑا اس نے کوئی گھاٹے کا سودا کر دیا، بڑا وعدے کا سودا ہے، بڑا وعدے کا سودا ہے۔ وہ جب مالک کرم کرے جی کسی پہ، وہ لکھے آپ اپنی چارپائی پہ لیٹے تھے تو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی گزرا ہے۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا مزاج بڑے حساس ہوتے ہیں، ایسے لگا کوئی گزرا ہے۔ پھر چھت پہ نہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے باہر کھڑے چوکیدار کو بلایا، پہرے دار کو، آپ نے فرمایا اوے سو تو نہیں گئے؟ نہیں حضرت۔ آپ نے فرمایا مجھے لگا کوئی گزر کے گئے۔ اور پھر چھت پہ نہ کسی کے چلنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی ہے۔ وہ پہرے دار کہتا ہے حضرت ہم ننگی تلواریں نہیں کھڑے ہیں، گزر ہی کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا شاید میرا وہم ہوگا۔ اور آپ ابھی پلنگ پہ لیٹے تو وہ جو گزر کے گیا تھا نا اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا، وہ واپس آیا۔ پھر حضرت بھی ذرا الرٹ کھڑے تھے، آپ نے نا چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کتنے چھت تھے؟ وہ آگے سرچ کرتا ہے حضرت میرا اونٹ کھو گئے ہیں، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا او پاگل، وہ چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملے ہیں؟ ارے چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دنائی ہے؟ اب وہ جو آپ کو جگانے آیا تھا وہ آگے سے کہتا ہے حضرت جو چھت تے اونٹ نہیں لب دے تو پھر یہ دسو پلنگ تے رب لب جاندہ ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ پلنگ پہ رب مل جاتا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ وہ تو چلا گیا لیکن آپ کو چوٹ لگا گیا۔ اور لکھا ہے جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ تھا کہ جب آپ اپنی چارپائی پر لیٹتے تھے نا تو آپ کے نیچے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی۔ وہ لکھا ہے ایک دن جو خادمہ پتے بچھاتی تھی نا، پھول کی پتیاں، وہ پتیاں بچھا رہی تھی، ظاہر عرصہ دراز سے وہ کام کر رہی تھی۔ دل میں خیال آیا آج پلا چیک تے کریے کہ میرا بستر ہے۔ ظاہر جی سارا دن تھکی ہوئی تھی کام سے۔ نیچے جو گدا تھا وہ بادشاہ وقت کا گدا تھا، اوپر حضرت پھول ہے، پھولوں کی نرمی بھی ہے، پھولوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ وہ جیسے لیٹی نا آنکھ لگ گئی، آنکھ کب کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی ہوئی، کیا دیکھتی ہے؟ سلطان ابراہیم بن ادہم ہے، وزراء ہیں، جلاد ہے۔ حضرت بڑے غصے میں فرمایا تیری اتنی ضرورت کہ تو لونڈی ہو کہ میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلاد سے کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ۔ وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے، ظاہرہ جی عورت ذات تھی، درد ہوا، رو پڑی، لیکن لکھا تھوڑی دیر بعد اس نے رونا چھوڑ کے نا مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک۔ آپ نے جلاد کو اشارہ کیا ٹھہر گیا۔ آپ نے سوال کیا پہلے تو رو رہی تھی اب مسکرائی کیوں ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے حضرت ظاہر ہے جسم ہے، کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا ہی تھا۔ فرمایا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں ہے؟ وہ عرض کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہا تھا، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا تو مسکرائی۔ پوچھا کیا؟ وہ آگے سے کہتی ہے حضرت خیال یہ آیا ہے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے تجھ سے، اب نہ رو اور چپ کر کے کوڑے کھا لے۔ اور یہ بھی تو سوچنا تو کون سا سونے کی نیت سے لیٹی تھی؟ تو چیک کرنے لیٹی تھی، تو آنکھ لگ گئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں۔ جو کئی سالوں سے سو رہا ہے یہ بھی تو دیکھ اس کو کتنے پڑیں گے۔ جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری۔ ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری ہے۔ دھیان رکھیے
دھیان رکھیو ایتھے بڑے لٹے گئے ہیں کدی اسی بھی نہ لٹے جائیے دھیان رکھیے حضرت نہ بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی اللہ اللہ کیا کرو اللہ اللہ کیا کرو روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا اللہ اللہ کیا کرو اللہ تمہیں عزتیں دے دے گا یہ اب لازم نہیں میں اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوں تو ہر بندہ میری گفتگو سے اتفاق کرے اب میں تو گفتگو فرما کر رہا ہوں پتہ نہیں سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں میں کیا کیا چل رہا ہے اسی لیے تو حضرت کہا گیا ہے جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جائے تو اپنا دل کنٹرول میں رکھ کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں یہ دلوں کے خیال پکڑ لیتے ہیں اس وقت لکھا ہے محفل میں نا ابو علی سینہ بھی بیٹھے تھے اور ابو علی سینہ بیٹھے سوچ رہے تھے یار بابا کیویں دیاں گلاں کردا ہے ایک نام اتنے کام کیسے کر سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے دل کو سکون ملے بندہ اللہ اللہ کرے روح کا اضطراب ختم ہو جائے بندہ اللہ رزق میں برکت ہو بندہ اللہ اللہ کرے عمر میں برکت ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور خود ہی جج خود ہی ملزم خود ہی وکیل پہلی دلیل کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندے کو پیاس لگی ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہ پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے اور گلاس رکھ کے نہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پیئے نا تو کیا صرف پانی پانی کہنے سے پیاس بجھ جائے گی پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے دوسری دلیل پھر یہ دیتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے وہ حکیم کے پاس جائے اور دوائی کھائے گا بلکہ دوائی کی پڑیا ہاتھ پہ رکھ کے کہنا شروع کر دے دوائی 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 تو کیا اسے آرام آ جائے گا دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا دوائی کھانے سے آرام آتا یہ دو دلیلیں دے کے وہ کہتے ہیں پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے اب لکھا جی حضرت نے وسوسہ پکڑ دیا آپ نے بھری مجلس میں ابو علی سینہ کو مخاطب کر کے فرمایا او گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں اب ظاہر ہے جی ابو علی سینہ بھی ایک بڑا نام تھا حضرت نے بھری مجلس میں گدھا کہہ دیا ابو علی سینہ کو بڑا غصہ آیا لیکن انہوں نے غصہ نہ کنٹرول کیا کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے لیکن غصہ اتنا زیادہ آیا کہ غصہ کنٹرول کرنے کے باوجود بھی نہ غصے کا اظہار ہو گیا وہ کیسے کہ حضرت کو بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا آپ کا رنگ سرخ ہو گیا غصہ اتنا بڑا کہ غصے سے وجود کانپنے لگ پڑا اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی وہ باہر کا حال نہیں جانتے تھے پتا تھا پھر بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو علی سینہ تجھے کیا ہوا کیوں بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا تو آگے سے ابو علی سینہ عرض کرتے ہیں حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا تو ابھی غصہ نہ آئے اب بھی رنگ سرخ نہ ہو اب بھی وجود نہ کانپے تو اب آگے سے فرمانے لگے اور چلے آ آپ آگے سے فرمانے لگے او چلے آ تو ہی تو بیٹھا سوچن رہا ہے یہ اللہ اللہ کہنا کی ہوں ہے ویکھاں گدھا کہنا لینا کچھ ہو گیا اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہو سکتا اگر گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو آپ پھر تصور کریں پھر اللہ کہنے سے کیا ہوگا میں ایک جگہ گیا میں نے اس حوالے سے تربیت کی وہ سامنے بیٹھے بولے ہی کوئی نہیں یہاں تو جذب دی کفیے چٹور گئے سن تو یہاں ان گال سمجھ نہیں آئی وہ باہر سے نا مین سڑک گزرتی مین روڈ میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی کل نہیں کرنا ہے کہ سیرے باہر کھلو جانے جنہوں میری گال دی سمجھ نہیں نہ آئی جڑا ذرا منڈا لگے نا 1 to 5 تے جے ذرا ڈنڈ واوی ہوں انہوں روک لینا تنہوں روک کے کہنا پائی پاویں تو 1 to 5 پہ بیٹھا لیکن ہے تو گدھا ہی نہیں تے میرا نمبر رکھ لو پھر انہوں ٹیلی فون کر کے دسیو کی بچ گیا تے کی ٹوٹ گیا ہے بھائی اگر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ چھوٹے چھوٹے جملے
اتنا اثر رکھتے ہیں تو قربان جاؤں پھر ان کے نام مبارک میں کیا اثر ہوگا. لیکن صرف یقین کو نہیں، بے یقینی ہم سارے. اور اقبال نے کہا تھا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے. آپ نے دیکھا ہے جی باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کہیں کم ملتی ہے کہیں زیادہ ملتی ہے، کہیں کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہو بہو ایک ہی ہوتا کام. ادھر بھی اسی طرح ہی تھا، دونوں ایک جیسے ہی تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے لیکن اتنی مشابہت میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی. وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. فرمایا سنا. عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں اور 2-3 ماہ تک اپنے گھر سے نا دور رہتا ہوں تجارت کی غرض سے. جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا بھی آیا نہیں، مجھے جانا پڑ گیا. میں جب نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے گئی اور دروازے پہ آ کے کہتی کیا ہے آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت پر اور آپ کا بچہ جو اس وقت میری پیٹ میں پل رہا ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. وہ شخص کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے کرتا ہوں جی؟ کس کے حوالے کرتا ہوں جی؟ میں چلا گیا. جب واپس آیا مختصر کروں گا آگے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا ہوا. میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دے کے پوچھا بیوی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا بچے کی پیدائش کا تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گئی. ایک شخص میرے ساتھ گیا قبر کی نشاندہی کی، میں بخشش و مغفرت کی دعا کر کے آ گیا. وہ رات کو جب آیا نا جب آ گیا واپس اور جب رات آئی تو میرا دل چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کی دعا کروں. آپ کو پتہ ہے عشاء پڑھ کے قبرستان جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے لیکن قدرت کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا. میری بیوی تو صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، با پردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، ذکر کرنے والی تھی، عبادت گزار. اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں دیکھوں گا. میں نے قبر کی مٹی نکالنا شروع کی. اب حضرت ہماری جو قبریں ہیں نا یہ سیدھی کھودی جاتی ہیں. پہلے قبریں کھودی جاتی تھی سامی. پہلے قبر دے اندر پھر ادھر نوٹ ہویا ایک قدر، پھر اس میں مردہ رکھ کے پھر اینٹوں سے اس کو بند کر کے پھر مٹی ڈال دیتے تھے. اب یہ قبریں نہیں کھودتے، اب سیدھی قبر کھودی جاتی ہے. پہلے اس طرح قبر کھودی، ظاہر سامی قبر تھی. پہلے قبر سے مٹی اتاری پھر نیچے پہنچا، وہ لگی ہوئی تھی وہ اینٹیں ہٹائی تو دیکھتا کیا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ جسے دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں یہ میری بیوی کے مردہ وجود سے کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران. میں نے اس بچے کو باہر نکالا، سینے سے لگایا تو ساتھ ہی غیب سے آواز آتی ہے او بندے آ تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی میری جو دنیا میں آنے والی اولاد ہو اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. ہمارے حوالے کر کے گیا تھا، تیری اولاد تجھے زندہ دے رہے ہیں. اگر بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا ہم نے بیوی بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. یہ یقین ہے حضرت، یقین ہے اور کتنا یقین. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. یقین پیدا کرو. ایٹم بم ہے یقین کوئی نہیں. ایٹم بم
یقین بے یقین جو کرنا ہے حضرت یقین نہیں کرنا ایٹم بم میں کچھ بھی نہیں کرنا یقین نہیں کرنا یقین پیدا کرو تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب سہ شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے بخش رحمت اللہ تعالی کی شاعری بڑی خوبصورت شاعری ہے لیکن ہم نے فیض کوئی نہیں لیا کیونکہ میں بھی چسکے کے لیے سنا رہا ہوں آپ کے لیے چسکے کے لیے سن رہے ہیں چسکے لگ رہے ہیں اگر آپ میاں صاحب کے ایک ایک شعر پہ غور کریں ایک ایک شعر آپ پہ کہیں کہیں راز کھولے گا مثلا مثال کے طور پہ یہ دیکھو میاں صاحب کا کتنا مشاہدہ تھا میاں صاحب کا کتنا مشاہدہ تھا دیکھو لکھتے کیا دیکھو ذرا مشاہدہ کیا کہتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا یہ حضرت کسی فیکٹری میں نہیں تخلیق ہوا یہ کسی شو روم میں نہیں بنا یہ کسی ورک شاپ میں نہیں بنا کوئی انجینئر نہیں آیا کوئی مستری نہیں آیا کوئی کاریگر نہیں آیا یہ نہیں ہوا کہ زبان اٹلی سے آئی دان جو ہیں وہ کینیڈا سے منگوائے گئے آنکھیں ڈینمارک سے آئیں ناک ناروے سے آیا جو دل ہے وہ اٹلی سے منگوایا گیا جو میدا ہے وہ اسپین سے منگوایا گیا جو پھیپھڑے ہیں وہ رشیا سے آئے آپ میں بھی اس نے سریا ڈال رکھا ہے یہ امریکہ سے کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا کہاں بنا ماں کے پیٹ میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ماں کے پیٹ میں بنا دے قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا اللہ تعالیٰ جی آنکھوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے وقت نہیں ہے اتنا زبان پہ گفتگو ہو سکتی میں صرف جاتے جاتے اشارہ دوں گا دیکھو اپنے آپ کو اور میں نہیں خود کہہ رہا علماء بیٹھے ہوئے ہیں میں ناموں سے آگاہ نہیں جی نام آتا تو میں ایک ایک نام لیتا وہ کہتا ہے آپ کو قرآن میں وہ بندے کیوں خود پہ غور نہیں کرتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ دیکھ اپنے آپ کو بندے کبھی کھڑا ہو کہ کیا شکار ہے تو دیکھ کبھی خود کو اپنی آنکھیں دیکھ اپنا ناک دیکھ اپنے دانت دیکھ اپنے ہونٹ دیکھ اپنے دل کو دیکھ اپنا جگر دیکھ اپنے گردے دیکھ کیا کیا تیرے اندر ہم نے بنا دیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ دیکھے کون ساڑھے کا ٹائم ہے کوئی سارے نو فکر پہ گئی کھاواں گا کتوں کھاواں گا کتوں کھاواں گا صبح اٹھ دیا قرآن پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے سورہ یاسین پڑھی ہے نہیں پڑھی اللہ دی تسبیح آکی ہے نہیں آکی درود پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے قرآن کھولے ہے نہیں کھولے ہے سجدہ کیتا ہے نہیں کیتا بھائی کی فکر کھانا کتوں او بھائی دن تیرے زور سے چڑھا ہے جس ذات نے دن چڑھایا وہ تجھے کھلائے گا بھی ہیں جس ذات نے دن چڑھایا وہ تجھے کھلائے گا بھی یقین کر میاں اپنے اللہ پہ یقین کر حضرت جی کھوتا کتے نوکری نہیں کردا کھاندا پہ مجھ کتے نوکری نہیں کردی کھاندی اسی نوکری بھی کرن دے ہیں بینک چ پیسے بھی نے کول بھی رکھے نے لیکن پھر بھی بے یقین ہے تے بے یقین ہے حضرت جی ماشاءاللہ بڑا شہر ہے پنڈی بڑی بڑی عمریں رکھنے والے بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہیں 40 والے بھی 45 والے بھی 48 والے بھی حضرت جی عمر لنگ گئی ہے کبھی قبلہ صاحب کو بھی اس طرح کا موقع ملا ہو کہ بھینسیں سڑک پہ آئی ہوں اور پوری نہیں پہن رہی کبھی گدھے سڑک پہ آئے ہوں پوری نہیں پہن رہی کبھی تتریوں نے ہڑتال کی ہوئے پوری نہیں پہن رہی کبھی چیوٹیوں نے جلوس نکالا ہو پوری نہیں پہن رہی اللہ چیوٹی کہیں کام نہیں کرتی چیوٹی کا کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے جدو نکلے ہیں اسی نکلے ہیں ڈاکٹر نکلے وکیل نکلے نرساں نکلیاں ماسٹر نکلے کدی نہیں نکلے کیوں ان کا رب پہ یقین پختہ ہے میرا یقین کمزور ہے صبح چڑھ جائے نا یہ فکر نہ کیا کرو یہ فکر کیا کرو یار کل جو چنگے کام نہیں نہ ہوئے آج کرنے نے یہ فکر کیا کرو کل جو غلط کیا تھا آج نہیں کرنا کل کم ذکر کیا تھا آج زیادہ کرنا ہے
کل کم درود شریف پڑھا تھا، زیادہ پڑھنا ہے. کل جو زبان سے لغزشیں ہوئی آج نہیں کرنی. کل جو غلط ہوا آج نہیں کرنا. اور یاد رکھو پتر ایک بات، میں مثلاً آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس کا قطر مطلب نہیں ہے کہ مجھ سے غلط ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی، ہو سکتا ہے. معصوم عن الخطا تو انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، محفوظ آل بیت ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں. پتر ہم سے خطا ہونی ہو جاتی. میرا آج کل ایک کلپ چل رہا ہے اور یہ مصباحی صاحب لوگوں کو کہتے کہتے غصہ نہ کرو، خود ہی غصہ کر کے چلے گئے. اللہ پتر وہ اتنا سا کلپ، آپ کو کیا پتا اس سے پہلے کیا کیا ہوا ہے. ایسے نہ کیا کرو پتر، ایویں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے فیصلے نہ کر دیا کرو. ایک چند سیکنڈ کا کلپ آپ اس پہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہو، آپ کو کیا پتا اس سے پہلے کیا کیا ہوا. اور مجھے حیرانگی ہے حضرت صاحب، آپ سمجھتے ہیں میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے حضرت سوال کرنا، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پہلے بندہ اٹھتا ہے، حضرت ایک گل پوچھنی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ سوال کر دیں یہ بھی آداب محفل کے خلاف ہے. اور ایک بندہ سوال ہی نہیں کر رہا، میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو پھر میرا اٹھ کے جانا نہیں بنتا. وہی کہ عالم کی کوئی شان نہیں. آپ کو یہاں سب سے گھٹیا ہم ہی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مرضی کو کرے. ہم بھائی اٹھ کے جانا بنتا تھا. غیرت کا تقاضا یہ تھا. اس نے بدتمیزی کی ہے دوران گفتگو. سوال تو اس نے کیا ہی نہیں. سوال اس طرح ہوتے ہیں بھائی. میں چھوٹے چھوٹے کلپوں پہ اتنے بڑے فیصلے نہ کر دیا کرو یار. بعض دفعہ غصہ بنتا ہے کرنا یار، عالم کی شان ہے یار. بھائی ایسا جو بول رہا ہو ہے کسی میں جرت بولنے کی؟ وہاں بیٹھا ڈی پی او گفتگو کر رہا ہو ہے کسی میں جرت؟ آپ نے ہمیں کیا سمجھ لیا؟ سب سے ایرے گہرے نتھو کہہ رہے ہیں ہم ہی ہیں. بھائی آداب محفل ہوتے ہیں کچھ. ہمیں چھوٹے چھوٹے کلپوں پہ آپ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. اور میں وہاں بیٹھا تربیت کر. میں حضرت جی چلو آج پنڈی میں آیا ہوں. وہ جو معاملہ ہوا قبلہ صاحب سیالکوٹ والا، میں چلو جو بھی ہے، میں حضرت جی اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا. میں کیا حضرت دیکھو چلو جو ہوا وہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، اچھا نہیں بہرحال ہوا. پتر میری ایک بات یاد رکھو، وقت کی بات ہوتی ہے. الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، یا لمحے لگتے ہیں بات پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے. اور پتر ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم پسا ملک ہیں، ہم مقروض ملک ہیں. اس وقت ہمیں سب کو مل کے اپنے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. مجھ پہ الزام برما کی بات نہیں کرتے، کون سنے گا تمہاری؟ اور یار تم نے 35 بندے شہید کروا لیے، ہمارے مارے گئے 35 بندے شہید ہوئے ہمارے. قبلہ صاحب ہم اتنے کمزور ہیں، ہم سے سفیر نہیں نکالا گیا فرانس کا. تم نے کیا برما کا بدلہ لینے لگا؟ وہ ہوش والی باتیں کرو یار. ہم نے اپنے 35 بندے ہمارے ٹی ایل پی کے شہید ہو گئے، نہیں ہم سے فرانس کا سفیر نکالا گیا. تم نے کشمیر کی بات کرنی ہے تو تھوڑی ہوش کے ناخن لو. آؤ وہ بات کرو جو بات ہے. اس وقت ان بچوں کی تربیت کرو، ان کو مضبوط کرو، ان کو بھیجو اسمبلیوں میں ان کی تربیت کر کے، تاکہ یہ بات کریں جا کے. جو اللہ کی قسم ہماری پگیں کھلوا کے چیک کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ. تمہیں کیا پتا ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم مانگنے والے ہیں. ہمیں نا بات کو بتنگڑ بنا دیا کرو. میں اب حضرت جی آپ سے پوچھنے لگا ہوں پتر، میں صرف وہاں بیٹھا یہ کہہ رہا تھا صرف جرم یہ ہے کہ شیشہ دکھانا جرم ہو گیا. آپ کو وہی بندہ اچھا لگتا ہے جو آپ کو جھوٹ سنائے. قبلہ صاحب میں نے کل اسلام آباد میں بھی کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت جی اس کو مارا جو بھی ہوا معاملہ. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جی آج آپ سے، آپ کی اسلام آباد کی نمبر پلیٹ کیا اس کے اوپر مسجد نہیں بنی ہوئی؟ تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ بتائیں جی مجھے ذرا. وہ قبلہ صاحب نمبر پلیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، نمبر پلیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، ستے ہیں ایسی سارے. یہ اس قوم کا حال ہے. ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں جی. اللہ کلپ کے نیچے بڑی بڑی گالی پڑی ہوئی ہے مجھے جی. مصباحی صاحب ہمیں پاکستانیوں کو گستاخ ثابت کرنا ہے. بھائی گستاخ والی کون سی بات ہوگی؟ نہیں بنی ہوئی نمبر پلیٹ پہ مسجد، تو پھر کیا ہے یہ؟ بھائی میں تو یہ کہہ رہا تھا بیٹھا، ایک بندہ آگے سے بول پڑا تو میرا پھر اٹھ کے جانا بنتا تھا. جی مصباحی صاحب غصہ، بھائی تمہیں کیا پتا وہاں کیا کیا ہوا؟ تم نے تو صرف اتنا سا کلپ دیکھا. بتاؤ بھائی پنڈی والوں مسجد بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کتنے سال سے یہ پلیٹ، یہ ہمارا حال ہے حضرت.
یہ ہمارا حال ہے پتر. ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا. میں وہاں بیٹھا یہ بچوں کی تربیت کر رہا تھا, چڑھے گا ان کے لیے پورا کلپ. بس پھر حضرت جی جب مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ بندہ بول پڑا آگے سے, تو پھر میرا تو اٹھ کے جانا بنتا تھا. میں نے لڑنا تو نہیں تھا اس سے, کیونکہ اس نے سوال نہیں کیا, اس نے آگے سے بدتمیزی کی ہے. وہ جی ویکھو جی برما چانے مر گئے اتنے تو تسی گل نہیں. وہ بھائی کی ہم نے کیوں نہیں کی, کس کاز پہ ہم نے بات نہیں کی, کس پلیٹ فارم پہ ہم نے بات. میں تو یہ تربیت کر رہا تھا. اب ڈرتے حضرت ہم اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ حل بات کا کوئی نہیں نکلتا. آپ جذباتی ہو جاتے ہو, ہمیں ڈر لگتا ہے نام لیتے ہوئے. اللہ, میں ایک دو پروگرام میں کچھ ایسے پاکستانی برانڈ ہے جن کا میں نام لے گیا ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے, کیونکہ ہم کریں گے کچھ نہیں. مثلاً حضرت جی وہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا نا, وہ جو ابھی بھی چڑھا ہوا ہے نا, وہ جنہوں نے مارا نا اس کو, وہ کہتے ہیں جی ایک سٹیکر تھا جس پہ لکھا تھا لبیک یا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے جی, اس نے اس کو اکھاڑا اور کوڑے والے میں پھینک دیا, جس سے یہ بات شروع ہوئی. میں اب آپ سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں. ہمارے پاکستان میں حضرت ایک برانڈ ہے جس کا نام ہے گل احمد, کپڑے کا برانڈ گل احمد. اس کا کوئی قصور نہیں, ہمارا قصور ہے. ہم اگر بڑے پیار سے اس معاملے کو سلجھائیں تو یہ ٹھیک, لیکن ہم سنتے ہیں حضرت, ہمیں اپنا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. حضرت جی اگر آپ گل احمد کا سوٹ لیں نا, 3 جگہ گل احمد ہوتا ہے. ایک گل احمد کا ڈبہ, اس پہ بھی احمد لکھا ہوتا ہے, احمد نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے. دوسرا حضرت جی اگر آپ سوٹ جو ڈبے سے نکالیں گے اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوتا ہے, اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے احمد. دوسرا حضرت جی جو کپڑے کا کنارہ ہے نا, اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے گل احمد, پرنٹ ہوتا ہے. میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, ڈبہ سٹیکر کتنے سٹ دے, کتنے سٹ دے قبلہ جی؟ میں نے صرف ادھر یہی بات کی. میں پتر ہمیں معافی ہے, تو کیونکہ ہمیں عبادت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شیشہ دکھائے, ہمیں عادت ہے کہ جھوٹ بولو. میں وہاں یہ بات کر رہا, بندہ آگے سے بدتمیزی کر گیا میرے ساتھ, تو پھر میرا اٹھ کے جانا نہیں بنتا. اس لیے پتر اس طرح نا کہ اتنے کلپوں پہ تو نا آپ ہمارے فیصلے کر دیا کرو. اور میں نے یہ صرف ایک نام لیا, اگر آپ چاہیں تو میں یہاں بیٹھے آپ کو سینکڑوں نام گنا سکتا ہوں جو آپ بے ادبیاں کر رہے ہیں. کہیں یونس لکھا ہے, کہیں سلیمان لکھا ہے, کہیں جناب مدینہ جنرل سٹور ہے. ہاں, اس لیے بس, اس لیے پتر اللہ کو معافی مانگو, بہت ہمارے ساتھ. اور آؤ اب اپنا احتساب کریں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ اپنا احتساب کریں. آؤ اپنی بے ادبیاں چیک کریں, کہاں ہم بے ادبیاں کر رہے ہیں. میں حضرت جی آپ کی قبلہ جی آپ نے دیکھنا جی, آپ سب نے جا کے آپ کی کوک کی بوتل, آپ کی فانٹا کی بوتل, آپ کی سپرائٹ کی بوتل, آپ اگر اس کو پڑھیں گے نا تو اس کے اوپر جہاں اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, جہاں اس کی فلنگ ہو رہی ہے, جہاں یہ بن رہی ہے, پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے سید مراتب علی روڈ علی. وہ کیا کہتا ہے جی, سٹیکر پہ لکھا تھا حسین, لبیک یا حسین. اس نے اتار کے پھینکا, ہم نے اس کو مار دیا. یہ تھے کوک دی بوتل کی لکھا ہے علی. تو جی میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ بوتل پینے کے بعد اس کو فریم کروا کے دیوار پہ لگا لیتے ہیں, کہاں پھینکتے ہیں؟ میں صرف وہاں یہ بات کر رہا تھا. پھر حضرت جی اب ہمارے لیے کیا فتویٰ ہے؟ وہ گل پسند نہیں آئی ہے, بندہ بول پڑا, بدتمیزی کی اس نے. اب میرا کام تو نہیں نا, پھر میں بھی بدتمیزی کرتا. میں اٹھ کے آ گیا, سارے پاکستان نے رولا پایا, اور جی دیکھیں جی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے پتر, اس لیے آؤ اپنا احتساب کریں. ہم نے عمر زبان پہ گزار دی ہے. کل بھی اللہ ادھر تھا, آج بھی اللہ ادھر ہی ہے. کل بھی رسول پاک ادھر تھے, آج بھی ادھر ہی. اقرار باللسان تو ہے, لیکن وہ تصدیق بالقلب والا معاملہ بنا کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو یہ دکھ ہے, لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں کہ مصباحی صاحب اللہ نو زبان تو دل چ کیویں لے کے جانا. یہ اس سے بڑا دکھ ہے. پیسے لو سانو وظیفے پوچھ دے ہو, یہ
یہ پوچھتے ہیں سارے حضرت، لیکن دکھ ہے کہ اے پوچھتا کوئی نہیں۔ میں نے وہ 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا میں نے حضرت، وہ یہ 2024 چل رہا ہے، 19 سال ہو گئے حضرت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو جان دینی ہے۔ آج تک ان 19 سالوں میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب اللہ ایتھوں ایتھے کیویں ہے۔ ترس گئے سننے کو یہ کان کہ کسی دن کو یہ بھی پوچھے گا، لیکن ایسی حضرت جی مادیت پرستی ہے اور ایسی دنیا داری کا غلبہ ہے کہ یہ پوچھتا کوئی نہیں۔ اور پھر میں اکثر اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہوں کہ تو 19 سالہ چی تھک گئے ہیں، قربان جاؤں میرے دادا شیخ، آپ نے کم و پیش 100 سال کا ایک طویل سفر طے کیا حضرت صاحب۔ حضرت نے رضوی صاحب نے میرے پیر و مرشد کی زیارت کی ہے حضرت، 100 سال کم و پیش آپ نے ڈیوٹی دی ہے حضرت۔ صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات کم و پیش 10 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، اپنا دروازہ کھلا رکھتے تھے تاکہ کل کو سیالکوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جی تیرا رستہ پوچھنا ہوں دے کہ کوئی پوچھتا جا کے۔ دروازہ آپ نے کھلا رکھا جیسا، بڑا سونا بولتے تھے، بڑا خوبصورت بولتے تھے۔ اور جب تک آپ نے سیالکوٹ میں جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت۔ اور یہ نہیں کہ حضرت بڑے کوئی کرسی توڑ خطیب تھے یا حضرت دوران گفتگو کو بڑا زور لگاتے تھے حضرت۔ میں آہستہ بولتا ہوں، گفتگو میں ٹھہراؤ ہے، حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے، حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا۔ اگر جب آپ گفتگو فرماتے کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت۔ 11 بجے دنیا آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، 11 بجے کے بعد پھر جو آئے گا اوپر والی منزل، پھر اس سے اوپر والی منزل، پھر اس سے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت وہ بھی چپ کر گئے حضرت۔ 2009 میں حضرت خاموش ہو گئے، 9 10 11 12 13 تک خاموش رہے۔ اور پھر حضرت کا لو جی انہاں دا بھی بیان سی بیٹھنا جب بچے نہیں نہیں بیٹھ جاؤ تسی قبلہ پھر سب بیٹھو۔ خطاب کے دوران ایک اور خطاب، پتہ نہیں کدوں حضرت اسی وڈے ہونا ہے۔ تو وہ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت چپ کر گئے حضرت۔ میں نے ایسی محافل بھی حضرت کے ساتھ اٹینڈ کی کہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے لیکن حضرت نے گل نہیں بولی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پاس بیٹھ کے مجھے بھی غصہ چڑھ رہا ہوتا یار حضرت کو گل سنائی چھڑنے نہیں دنیا آئی ہے، لیکن تب سمجھ نہیں آتی تھی۔ خیر سمجھ ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ جس دن سمجھ آ گئی میں تھانوں کوئی نہیں لبنا تھا۔ یہ سمجھ نہیں آئی تاں ہی تھے کہ سڑکاں تے کھجل ہونا وا۔ تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چسکا لگانے آئے ہیں، کوئی منہ دکھانے آیا ہے، کوئی تعلق نبھانے آیا ہے، کوئی یاری دوستی میں آیا ہے، اس کا نام سننے آیا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے حضرت نہیں بولتے تھے، چپ رہتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر ویسے ہی چپ کر گئے حضرت۔ اور میں نے کہا نا جب بولتے تھے تو سونا بول، لفظ نہیں ضائع کرتے تھے، سٹ پوری کراتے تھے حضرت۔ اور جس کو حضرت نے سٹ لگائی پھر وہ کسی اور سٹ جگہ رہا کوئی نہیں حضرت، لیکن بڑا کم بولتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ایک وہ انتقال ہو گیا کسی شخص کا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ہیں نا جن کو ذرا اللہ نے پیسے دیے ہیں، تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں ہوتا حضرت۔ انہوں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا ہے کہ جی تہاڈا جنازہ محلے دی مسجد دا مولوی پڑھا سکدا کیونکہ تسی امیر ہو، اور تہاڈا شملہ تے تہاڈا کلا تاں ہی بچدا ہے کہ مولوی کی تو دور ہوا ہے۔ پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے پڑھ لیا حضرت صاحب محلے کی مسجد سے امام سے پڑھوایا کریں۔ اب مجھے سیالکوٹ سے بلوا لیں گے، آپ کے مائی بابے سے مجھے کیا تعلق؟ میں تو تھکے آیا، میں تو ہو سکتا کہ جو اور ہی پڑھ چڑھا، اس کا پھر کوئی تعلق ہوگا، وہ پھر کوئی دل سے دعا مانگ دے گا آپ کے مائی بابے کے لیے، اسے پڑھوایا کریں۔ لیکن وہ ہمارے دوست ہیں، نہیں ان کو سمجھ آتی۔ تو سیالکوٹ میں بھی ایک ایسا معاملہ بن گیا، تو اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا اس وقت کس کا نام تھا، تو اس لیے سب نے وہ حضرت کی خانقاہ کا رخ کیا کہ جی جنازہ پڑھا دے۔ پہلے تو حضرت انکار کرتے رہے، لیکن پھر بیچ میں کچھ اس طرح کے نام آ گئے کہ حضرت کو ماننی پڑ گئی۔ وہ حضرت جب جنازے کے لیے گئے تو ظاہر ہے جی امیر کا جنازہ تھا، دنیا پہلے ہی آ چکی تھی،
اب میں ادھر پوچھنا چاہوں گا، میں بات کافی جگہ پوچھا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا. حضرت اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب بالکل بھی نہیں ہوتا؟ کیونکہ نور الازام میں بھی نہیں لکھا. چلے میں زیادہ کتابوں کے نام نہیں لوں گا، قدوری میں بھی نہیں لکھا. اور پھر جو ان کتابوں کا نچوڑ ہے، رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا. لیکن یہ آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہو؟ کیا نام ہے جی اس کتاب کا؟ لینی انہوں نے پڑھی ہے کیونکہ یہ اسی مسئلے پہ عمل پہ رہا ہے. امیر دا جنازہ ہوئے تے رہندا کوئی نہیں تے غریب دا جنازہ ہوئے تے جاندا کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں اس معاملے میں. یہاں بیٹھے اگر کسی میرے دوست بھائی نے میٹرک کر رکھا ہے تو اس نے 10 سال یہ دعا مانگی ہے، اور یہاں بیٹھے میرے کسی بھائی نے اگر مڈل کیا ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا مانگی ہے، اور یہاں اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا مانگی ہے. لیکن کیا سب نہیں الٹا. دعا کیا مانگی ہے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر. 10 سال کہتے رہے کہ غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن جاتے غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں ہے. حمایت اس قوم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں سارے قانون، سارے قاعدے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے تھانے دار ہیں ہی غریبوں کے لیے. امیر تو حضرت اپنی گاڑی کے نیچے 7 بندے مار کے ڈاکٹر سے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے. وہ غریب بیچارہ صرف اپنے رات کا چولہا جلانے کے لیے سائیکل بھی چوری کرے تو اس کو کئی سال سزا دے دی جاتی ہے. یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے. اللہ اس جج نے بھی یہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی. اس نے کبھی کسی پولیس والے سے نہیں کہا یار یہ نے سائیکل چکی ہے، پتہ دے کرو بھلا کیوں چکنے لگا. وہ بس قلم پھیر دیتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے امیر کی، پھر قلم بک جاتے ہیں، پھر کرسیاں بکتی ہیں، پھر سیٹیں بکتی ہیں. لیکن کوئی نہیں حضرت، کوئی غریب دل چھوٹا نہ کریو. ان قریب وہ بھی ویلا آنا ہے جتھے وکنا وکنا کسی نے بھی کوئی نہیں ہے. اتنے سارے لینا ضرور ہوں گے. اتنے کسی نے نہیں وکنا. بلکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے. فما لہ من قوہ، آج کوئی پتر تیرے کام نہیں آنا ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر، آج کوئی تیرا مددگار نہیں ہے. آج نہ تینوں نون لیگ والے نے بچانا ہے، نہ تینوں پیپل پارٹی والے نے، نہ تینوں پی ٹی آئی والے نے. یہ پاکستان دے جج نہیں، اے اللہ دی بارگاہ ہے. اس لیے کوئی غریب دل چھوٹا نہ کرنا پتر. ان قریب وہ دربار لگنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. اب کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، میں نے حضرت جب بھی کوئی کتاب کھولی اور اپنے اسلاف کو پڑھا تو صبح یہ دعا مانگا تو نہیں کرتے تھے، لیکن کرتے ہوئے یہی تھے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عرصہ دراز تک کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا حضرت. لیکن فرماتے پھر ایک دن میں نے بھی یہ کہا کہ اے عمر، سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک باغی ہوتا ہے، باغی ہوا. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر مجھ سے میرا سارا کچھ لے لو، بس مجھے غار ثور کی ایک رات دے دے، ایک رات دے. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہی ہے نا. وہ آپ فرماتے کہ مدینہ پاک میں نا ایک اماں جی تھی، نہ تو حال میں اور نہ ہی مستقبل میں جناب صدیق اکبر سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا. کیونکہ ہم تو بس اتھے جاتے ہیں جس جگہ کام ہو یا کام پڑھ سکتا ہو. اللہ کے لیے کدھر جی وہ بات ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے اس اماں کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. نابینا بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، اندھی بھی تھی. روز اس کے گھر جانا اور جا کے اس اماں کو کھانا شانا کھلانا اور واپس آ جانا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت صاحب، یہ جڑے تسی پیسے ساڑھے دے سڑ دے ہو نا، یہ بس، لیکن جنہاں دا حق کے انہاں نوں دو جا کے حضرت صاحب.
یہ میرا پتہ نہیں میری جیب میں اس وقت نہیں جی 20 نکل آیا. یہ وقت تھوڑا ہے حضرت صاحب, بھی میرے کلے دے نہیں, یہ 20 میرے اکیلے کے, اس میں بڑے حقدار ہیں حضرت. وہ حقدار زور زبردستی نہیں بنے, اللہ نے بنایا ان کو. ان 20,000 کا پہلا حقدار کون ہے؟ یہ میرے ایکسٹرا ہیں. میں اپنے گھر کا سارا انتظام و انصرام کر کے آیا ہوں, تو یہ ایکسٹرا ہے میرے لیے. تو یہ سارے کے سارے میرے نہیں ہیں. پہلے کس کی ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, میرے امی ابو دے بھی, اور ان کے وہ اس انداز سے ہیں کہ اگر میری امی اور ابو یہ سارے کے سارے میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں. اس کے بعد پھر یہ کس کے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, میرے غریب رشتہ داراں دے بھی نہیں ہے. پھر وَالْيَتَامَى, پھر یتیماں دے بھی نہیں. پھر وَالْمَسَاكِينَ, پھر مسکیناں دے بھی نہیں. کم پتہ کدو خراب ہوندہ ہے, تو کہنا کہ میں بھی کلے کھانا ہے. پھر وہ کی کردہ ہے, پھر وہ لاندہ ہے کھچ حضرت. پھر دکھ ہے بیٹا, نہ تو اب قرآن کھولتے ہو, نہ کسی قرآن والے سے پوچھتے ہو کہ حضرت ویکھو سانو کھچ کے ہم لگی ہے. آپ جاتے ہو سجے کھبے, اور سجے کھبے بھی میرے جیسے بیٹھے ہیں سارے کے سارے. اگر ہم قرآن پاک سے پوچھیں نا کہ سانو کھچ لگ گئی ہے, کاروبار رک گیا ہے, کاروبار تباہ ہو چلے آئے, تو پھر قرآن اس کی پہلی وجہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. 20,000 یتیم دے بھی سن تو نہیں دیتے ان کوئی. پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, انہاں 20 وچوں مسکین دے بھی سن تو انہوں دیتے. پھر وہ کی لاندہ ہے, کھچ لاندہ ہے. ایسا میں پھر اس سے آگے کو بات نہیں کروں گا, پھر میرے احباب غصہ کر جاتے ہیں. ساڑھے تے بارے سٹھو پاوے نا. لیکن ایسا پہلے حقدار ابو جی نے, امی جی نے, پھر رشتہ دار نے, پھر یتیم نے, تو پھر مسکین نے. ایسا. اور میں سیالکوٹ سے آیا ہوں, انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے اپنے ان 40-41 سالوں میں حضرت بڑے بڑے تھم گرتے دیکھے ہیں, اور میں تھوڑا سا جستجو کرنے والا بندہ ہوں. حضرت صاحب جڑا تھم ڈگا ویکھیا نا, پیچھے جا کے ویکھیا کسے ماڑے دی ہاتھ سی. حضرت مولا علی فرما رہے ہیں ماڑے دی ہاتھ تو بچ, اس لیے حضرت صاحب بڑا دھیان رکھیو. اور دوسری بات حضرت, جے نہیں رکھو گے تو پھر کام بڑا خراب ہونا جے. اور چلو میں مختصر کر دیتا ہوں. حضرت صاحب اگر اے غریب نہ ہو, کل ساڑھے تو کسی امیر نے بخشیا جانا نہیں ہے. اگر غریب نہ ہوں تو کل ساڑھے کسی امیر نے بخشیا جانا. حضرت صاحب میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کروں. جدو مالک نے اس کڑیلو پوچھا, میں دادا بھی جواب نہیں دے سکتا. کیا کہوں گا اس کو, ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی سی بھائی, میری گاڑی کھڑی ہے, کی کہوں گا دلو, کی جواب دیں گا. آپس میں بیٹھے ہیں, ہاں جان کی میں چھٹنی ہے, مولوی سلیمان حاضر ہے, کڑی دا سوال ہو گیا ہے, اور میرے کل کوئی جواب نہیں. بھائی پٹھان کو لے لیندہ 400-500 والی, ٹائم تے وہی وہاں دی سی. ایڈا مہنگا برینڈ کا نو بنے ہاں سی, 2.5 لاکھ دی کڑی, 2 لاکھ دی, کی جواب دینا. مولوی سلیمان ہوری پھسے پہ نے. پھر کی ہونا, ایک یتیم اٹھ پڑے, جی میں کر گیا. انہیں کہنا ربا چل منگی پنی بڑی مہنگی سوں, لیکن اے وے کہ ساڈا چولہا اے ہی بالدا رہے, چل جان دے سو ہے. اس تو علاوہ جان چھٹنی مولوی سلیمان دی. اور حضرت صاحب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں, اسٹیجوں پہ نہیں دیکھتے, سامنے بے نماز بیٹھے ہیں, آپ کو ایسے اس طرح کے شعر سناتے ہیں کہ آپ اس پہ اور دلیر ہو جاتے ہیں. باقی نعت خاں کیا کہہ رہا ہے, مولوی سلیمان کیا کہہ رہا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اسی اس دن تانوں نعمتاں دے بارے چ ضرور پوچھنا ہے. نعت خاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہاں تک ہمیں لے گئے ہوئے ہیں. وہ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ منو ویک کے جنم نو آ جائے گا وزینہ. وہ تو میری عوام کو یہاں تک لے گئے ہوں. کہتے ہیں کوئی ڈرن ڈرن دی لوڑ نہیں ہے جی, قرآن کچھ کہہ رہا ہے, یہ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن پتر اسی انہاں دی مننی, اسی قرآن دی مننی ہے. قرآن کہتا ہے اسی اس دن تانوں پوچھنا ہے, اسی تانوں اس دن سوال. اس لیے صاحب جی کوئی غریب نہ ہویا تے جان چھٹنی. پتر آپ اور میں کیا ہیں, علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا.
بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ گھسٹ گھسٹ کے جائے گا، ہے نا روایت؟ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر صحابی ہیں، تو سب تڑا میرا کی بنے گا، ایسی کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی کہ بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلہ بالیو، شاید سانو کل معافی لگ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز جانا اور معاملے کرنے، لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے، میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، میں جاؤں گا، اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابوبکر بھول جائیں، اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نے کی ہے۔ فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا، دروازہ کھولا، آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کا، تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابوبکر آئے نہیں۔ فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا، صفائی کی، تازہ پانی بھر کے لایا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی کو لے کے اماں کے پاس، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالہ توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو۔ فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابوبکر نہیں آئے، آپ کو مزاج مبارک میں جلال بھی تھا۔ آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابوبکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تو جھوٹ بولتی ہے، تجھے نظر آتا ہے۔ اس نے کہنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیسے پتہ چل گیا کہ ابوبکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا چبا ہی نہیں سکتی، دانت کوئی نہیں۔ جب حضرت ابوبکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے نرم کرتے ہیں، اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نوالا نگل جاتی ہوں۔ پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا، میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابوبکر نہیں آئے ہے۔ پڑھے آتے سی حضرت ہے یہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن حمایت کیا کرنی ہے، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے۔ بہرحال حضرت 10 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ حضرت بیگانوں کے منہ میں جا کے نوالے ڈالو، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج تو ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں، او پھر بہ کے ڈیگتے رہندے کھڑے ویلے کو ساڈے منہ ہے بھی برکی پائے۔ اور میں علماء بیٹھے ہیں پتر بڑا دھیان رکھنا، کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے بیٹے قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کے خط اپنے والدین کے خاتم ہوں۔ کیونکہ حضرت جب ہمارے مائی باپوں کو یہ وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے نا کہ برین ہیمریج ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں ہاسپٹل، تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رپورٹ بنا دیتا ہے اور اس پہ لکھ دیتا ہے کہ بابے کے مرنے کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا ہے۔ وہ یہ تو لکھ دیتا ہے کہ بابے کی حرکت قلب رک گئی، لیکن وہ اس سے آگے نہیں لکھتا کہ بھئی بابے کی حرکت قلب رکی کیوں، بابے کے قلب کے ساتھ اولاد کہ یہ اگلی وجہ حضرت ان فرشتوں نے کہ اولاد نے ان دلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ دل آخر رک گیا۔ اس دل پہ کتنے طوفان آئے اور ایک دن یہ دل طوفان برداشت نہیں کر سکا ہو۔ صاحب جاپان والے 125 پہ جا رہے ہیں، انگلینڈ والے 100 پہ جا رہے ہیں، ساڑھے تھے حضرت 55 60 تو بعد پوگ جاندے ہیں سارے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے ساتھ ہوتی بڑی بری ہے۔ صحیح بات ہے، دل کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے۔ ادھر میں مثال کے طور پہ آج تو خیر کل جمعہ ہے، میں نے سیالکوٹ واپس جانا ہے، یہ پیچھے 3 دن کا ہمارا دورہ تھا KPK کا، تو میں دورے سے واپس آیا تو میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو جب میں جاتا ہوں نا تو میں اگر وہ جاگ رہا ہے گھر ہے تو پوچھتا ہوں کہ بھائی ابراہیم 3 دن کے لیے جا رہا ہوں کیا لے کے آؤں، تو اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آنا۔ تو یہ مجھے بات یاد ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ہونا کیا ہے کہ
वक्त बदलना है, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं चारपाई पे आ जाऊंगा, फिर इब्राहिम जाना शुरू कर देगा। और एक दिन इब्राहिम जाने की तैयारी में होगा, उसकी बीवी उसका बैग, उसकी किताबें, उसके कपड़े वगैरह तैयार कर रही होगी, बार बार उससे पूछेगी कितने कपड़े रखने हैं, पग्गें कितनी रखनी है, सॉक्स के जोड़े कितने रखने हैं। और मैं मंजी ते बैठा कुड़दा होवांगा अंदरू कि इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पूछता पिया, बू 3 दिन नहीं चलना वा की लैके आ। हजरत वो मार छड़दा है, वो जिहड़ी कुड़न है ना वो मार छड़दी है। ये साडे चू कुड़ कुड़ के 65 दियां 70 ते पुग जाते हैं सारे, वो कुड़न मार देती है। माँ बाप को सब याद होता है ना कि हमने अपने वक्त में औलाद के क्या क्या लाड नहीं उठाए, देखो जो उनकी बारी आती है तो उनके लाड उठाता। तो साहब डॉक्टर ने सिर्फ ये लिख देना है कि दिल रुक गया, डॉक्टर ये नहीं जान सकेगा कि दिल रुका क्यों, इस दिल के साथ हुआ क्या क्या है, औलाद ने इस दिल के साथ क्या क्या किया। मैं, मेरी बच्चों की अम्मी है, अगर हम कभी बाजार जाएं, ज़ाहिर है लोग पहचान लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे फिर वो ज़ाहिर है फैमिली साथ है, अकेला हूँ तो चलो और बात है, गुस्सा आता है फिर तो ज़ाहिर है आप किसी पे तो निकाल सकते नहीं कि भाई 7 बच्चों की अम्मी है, तेरी वड्डी को तस्वीर फर्ज है तेरी, तो बच्चे नहीं देखते, फिर ज़ाहिर है चुप कर जाता हूँ। फिर वो उस पर निकलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आवाज़ में सख्ती आती जाती है, और मेरी होता है कि चल अब निकल बस। लेकिन हजरत मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या है माँ का प्यार अपने बच्चों से। मैं जितना मर्जी गुस्सा कर लूँ उसने अपनी ही करनी है। उसने जितनी देर तक इब्राहिम के साथ कपड़े लगा के कलर चेक नहीं करना, उसने दुकान से निकलना, उसने जब चेक कर लेना है ये कलर इब्राहिम को ठीक लग रहा है, उसको तसल्ली हो जानी है, तो उसने फिर दुकान से। लेकिन होना क्या है, जब उसकी बारी आनी है तो उससे के साथ किसी ने कलर लगा के चेक करना, तेरे ख्याल में भूल जाना कि मैं दी वजह बंदे को बिस्तरी नहीं सा, निरुक जानी सा, सख्ती बर्दाश्त करनी सा। लेकिन जब मेरी बारी आई, मेरे साथ किसी ने भी कलर लगा के नहीं देखा कि ये कलर अम्मी को अच्छा लग रहा है कि नहीं, जूती लेने जाए जितना मर्जी कहूँ, लेकिन उसने इब्राहिम के पैरों में जूती पहना के चेक करनी है, चला के देखना है। लेकिन दो दीवारी आनी है तो वो चाह किसी ने करना है, तो फिर क्या होगा, फिर एक दिन हरकत कल्ब बंद हो जाएगी, इस दिल के साथ इतना बुरा होगा। इसलिए पुत्र ध्यान रखियो, जिस जिस दे कोल है इन्हें दा लाड करियो, इन्हें दा चाह करियो। फरमाया ये जन्नत भी है, ये जहन्नम। हमने इनको बड़ा लाइट ले रखा है, ये लाइट नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं जन्नत भी है और ये आपने बड़ा लाइट ले लिया है इनको पुत्र, ये इतने लाइट नहीं है, ये जन्नत भी है, ये जहन्नम भी है। अगर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे, भावें तेरे माँ प्यो ने तेन चुक जन्नम से सुटन गया, और अगर इनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो ये तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। हमने इनको बड़ा लाइट ले लिया। मैं पीर वाला हूँ पुत्र, मेरे बुजुर्गों ने बड़ी शफकतें फरमाते हैं, लेकिन पुत्र सिर्फ को 10 साल मेरा रहा मुझे मेरी माँ के साथ और दे देता तो पता नहीं फिर रूहानियत के लिहाज से डॉक्टर सुलेमान कहाँ से कहाँ होता। मैंने बड़ा कुछ लिया अपनी माँ से, मुझे इसमें कोई आर नहीं है। सारे अक्सर पूछते हैं कि हजरत को गुफ्तगू भी आपकी कोई इतनी खास नहीं है, थू फड़ी, लेकिन दुनिया दीवानी है। तो मैं कहता हूँ मेरे साथ मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मैंने ये स्पेशल जो जवान बच्चे बैठे हैं पुत्र, मैंने अपनी माँ को कपड़े धो के दिए हैं, मैंने अपनी माँ को बर्तन धो के दिए। मेरी वालदा साहबा को हरनियों का इशू था, मैंने मदरसे से वापस आना, वालदा साहबा लेटी हैं चारपाई पे, और घर सारे का सारा उसी तरह पड़ा है। मैं समझ तो जाता था, फिर भी पूछना मिली की है वो पुत्र अज बड़ी दर्द हो रही है तो कम नहीं हुई। तो मैं क्या चलो लेटनी आ तो दर्द घट दी है, गोली खाधी है, तो मैं बारी चुक लाई और मैं बारी डह पड़ा। अम्मी ने कहा सुलेमान तू हाफिज़ कुरान है, क्यों मैंने गुनाहगार करना है। मैंने अर्ज़ करनी हाफिज़ कुरान ते लोग ले हैं, ताड़ा ते मैं नौकर। बारी फेर ली, फिर मैं हज़रत पानिया नु डह पड़ा। मैंने अपनी माँ को कपड़े धो के दिए हैं, मैंने अपनी अम्मी को आटा गूंद के दिया है। मेरे मोहल्ले की औरतें मेरी अम्मी को कहा करती थी बुशरा तेरे घर तो कुड़ी हुई, दाढ़ी वाली कुड़ी, लेकिन मैंने कभी टेंशन नहीं की। फिर मेरे हजरत साहब मुझे फरमाया करते हैं, अब फरमाते थे मौलवी सुलेमान कोई सोना बेचन आए भावें विके ना विके, तू फक भी बेचन जाएगा तेरी फक भी विकेगी।
میں نے عرض کیا تھا، میں نے عرض کی حضور او کیا ہوں؟ فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دیاں دعاواں. اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں دی. جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں لی ہے. کوئی کام پھنسیا، کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں. سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے، اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے. میں نے جلیبیاں لینی، میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس، جا کے میں نے جلیبی رکھنی، کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا. تو وہی کیا کدی اسا نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے. سانو پوچھو جنہاں دے ہن کان ترسدے نے اس کی کہتے ہیں کدی پتر جنہیں اسی یاویاں ماری ہیں نے تو کر دے کھ. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا، آپ نے کہا تھا مانی. آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا، اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی باری مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہوتا. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت، لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کرتا. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریے پتر، سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کان کہ تو آوازان کان نہ کی. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی مننے مانے نہ منے دی مجبوری ہوندی ہے، انہیں میرے نہ سارا کچھ لاڑا ہی لاڑا. حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ ٹھیک. لیکن وہ تر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا، اوے سولے بڑ، وہ ایک ہی تھا. لیکن وہ چلا گیا. اور میں کوئی پتر الفاظی نہیں کر رہا، اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ترستے ہیں کان میں سواس کو کہ تو آواز آئے اوے سولے بڑ. میں نے جلیبی جا کے رکھنی کیا. میں بجھی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑی پسند تے لے کے آئے آ لین دا ہر چوتھے دن مٹھا مردہ کے انہیں کھا کے چپ. پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے ہی آئے. میں حضرت کھول کے ایک پیش کرنی، ایک کھانی سواد نہیں گہنے دے ایک اور. حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانے، پھر رو کے دعا کرنی یا اللہ مینو خوش کردہ ہے تو ہے خوش رکھی، میرا منہ میٹھا کردہ ہے تو ہے دا منہ میٹھا رکھی. صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائے، راجرہ سجدہ نو ویکھو دعاواں لگو. لیکن پتر یاد رکھیو جڑا کروں بھکھا باہروں بھی بھکھا. جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تینوں کام دے. تے جے پتر ماں پیو دیاں دعاواں نہیں تے بڑیاں تھاپیاں مس کوئی نہیں کھاؤ مارنی ہے. اے جدوں میں نکلی اے دعاواں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے، مشا مار دیا نے. لاڈلی اولاد تھی، کلا کلا پتر تھا. بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کر دیا، اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا. میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے. پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی، کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے نکلا. پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی، لیکن انہوں نے اجازت دے دی. فرمان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بنن تک، تو باقی تو پڑھ جا کے. میں لاہور آ گیا. والد صاحب آبنا میں ملازم تھے. پیچھے بہت کچھ ہوا، 2 بار کھمبے سے گرے، یہ باغی ٹوٹا ہوا تھا، یہ ہاتھ ابو جی کا جلا ہوا تھا. اسی لیے تو میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا دل کیسے مان جاتا ہے گاڑی کے پیچھے لکھوانے کے لیے یہ میری ماں کی دعا ہے، تمہیں اس کی مزدوری بول دیں. پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ. لیکن پھر متر کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ ہم نے اسٹیجوں پہ بے احتیاطیاں کی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر کو اپنا کلام چیک کروا جا کے. یہاں کوئی اپنا کلام چیک ہی نہیں کرواتا کسی کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ڈالے. بھئی ہم نے ہی آپ کو اسٹیجوں پہ بتایا نا کہ کوئی ٹھیک ہے کہ کوئی وچ ابو بھی آ گئے، کوئی وچ بھੈਣਾਂ بھی آ گئیاں، کوئی وچ بھرا بھی آ گئے، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں. ہم نے ہی آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ کار صرف امی چاہتی ہے کہ تو کار آ، ابو لو پاویں مر جا، بھرا لو پاویں تو لینڈ گڈی تھلے آ جا،
ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ रस्ते ਚ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ को गोली मार चढ़ेगा। हमने ही आपके ज़हन बनाए हैं ना पुत्र कि घर में अगर प्यार करता है आपको तो सिर्फ आपकी अम्मी करती है। हमने ही आपको बताया, कोई कहता नहीं पुतकार हूं कारी साहब पे गुस्सा करने मेरा की कसूर है? हमने ही बताया आपको पुत्र, हमने किसी को बताया होता तो आपको बताता पुत्र कमजोर कलाम में क्यों प्यो नहीं प्यार करता। और मैं फिर आपको पुत्र अपने घर लिए चलता हूँ, कसम उठा के कहता हूँ। आज मेरे 3 प्रोग्राम हैं अलीपुर शरीफ में। पहला मगरिब से इशा, इशा के बाद 2 हैं। कम पेश मुझे 12 लग जाएं, 12 साढ़े 12 1 बज जाएगा फारिग होते होते। और नारोवाल का सियालकोट से कम पेश 1.5 घंटे का रास्ता है। तो 1.5 घंटा मैं तकरीबन 3 बजे घर पहुंचूंगा। जब तक अब्बू हयात रहे कभी हजरत इस तरह नहीं हुआ कि मैंने जाके दरवाज़ा खोला और अब्बू जी हाथ में तस्वीर पकड़ के सेन में चक्कर ना काट रहे हो। मैं जाना आ गए हैं, चल ठीक है, जाके ते अपनी मंजी ते लेट जा। एक दिन मैंने कहा मौलवी सुलेमान उन्हें भावें माफ़ी लग जाए लेकिन बुढ़ा प्यो जड़ा सारी रात जागदा है तेनों माफ़ी नहीं लभनी, पक्के लितर तेरे। मैंने एक दिन अर्ज की मैं बुझी मेरा रोज़ का काम है 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 पौने 4 तुसी क्यों नहीं सोंदे? मैनूं कहन लगे चलिया जिदा एक ही पुत्र होए और वो भी सड़कते हुए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है। लेकिन हमने खुद ही आपको सुनाया है, कोई कहता नहीं, हमने खुद ही आपको सुनाया है कि सिर्फ अम्मी नूं प्यार है, अबू नूं ते तेरे नाल प्यार है। हला पुत्र ये जितने हम बैठे हो ना ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद अबू बने। तो ये आपको 40 साल तक पता कोई नहीं चलना, क्योंकि 40 साल तक तो बंदा खुद इस नशे में होता है कि जड़ा वाले दा सारे तो बड़ा पहलवान मैं ही हूं। ये 40 साल के बाद जब बंदे को सामने 50 नजर आता है ना फिर बंदा उस नशे से बाहर आता है तो फिर बंदा कहता हुए एक ही हो गया। लेकिन तब तक अक्सर व पेशतर अहबाब लेट हो चुके होते हैं, नामी होती हैं पास और ना ही। मैंने हजरत कम पेश 6-7 साल लाहौर गुजारे और जब मैं पढ़ के वापस आया तो एक दिन हम नाश्ता कर रहे थे तो अबू जी ने ज़रा जल्दी कर लिया, मेरे को 2 नवाले रहते थे तो अबू जी उठ गए। मैंने पूछा मैं अबू जी, कहने लगे यार ज़रा दफ्तर जाना है, को अंगूठा लाना है जाके। तो मैंने कहा अबू जी मैं आ गया हूँ तो मैं आपके साथ चलता हूँ। कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा। मैंने नहीं मैं अबू जी चलता हूँ। मैंने जल्दी से 2 नवाले लगाए, हाथ धोए, मोटरसाइकिल निकाला, अबू जी पीछे बैठे, हम दोनों बाप बेटा दफ्तर चले गए। अब जब अबू जी जाके अंगूठा लगाएं तो अंगूठा आए ना। मैं खैर उठ के गया देखने, मैंने कहा क्या मसला है? वो जो काउंटर पे बैठी थी वो कहने लगी हजरत आप इस तरह करेंगे बाजार से कोई लोशन लाई और अच्छी तरह इनके अंगूठे पे लगाएं और धोने की कोई आदत नहीं, टिश्यू से साफ करें, आए लग जाएगा। मैं हजरत नीचे गया, मैंने केयर का लोशन खरीदा, 31-32 रुपये का मेरे ख्याल से आया। मैं वापस आया, मैंने आके कहा अबू जी हाथ दिखाए। तो मैं जब अबू जी के अंगूठे पे लोशन लगाने लगा तो देखा क्या कि अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा, मैंने कहा अबू जी ये आपकी लकीरें किधर गई? तो आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे यार तेरियां लकीरां बनांदियां मेरियां मिट गई। पुत्र बड़ा ध्यान करियो, इन्हां दा बड़ा लिहाज करियो, इन्हां नाल बड़ा प्यार करियो। इस्लाम तो कहता है कि बेगानों के मुंह में भी नवाले डालने, लेकिन दुख है कि आज हमारे वालिदैन हमारे नवालों से महरूम हैं। फिर माड़े रिश्तेदारों का ध्यान रखियो। फिर यही बेटा सा, लेकिन मैं अक्सर देख के कहता हूँ पता नहीं हजरत हम किसके तरीके पे हैं। जिनका मिलाद आज हम मनाने बैठे हैं, जो हमारा तर्ज हयात है या जो हमारा अंदाज़ ज़िंदगी है। मैं आखिरी बात और बात ख़त्म फिर इंशाअल्लाह कभी, क्योंकि 3 घंटे का आगे सफ़र है और प्रोग्राम भी मगरिब से इशा है। किताबों में हमने पढ़ा है कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और वो पहला केस जो जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास आया वो ये था कि एक छोटी सी बच्ची आई और उसने रोना शुरू कर दिया। आपने पूछा क्यों रो रही है? और इस करती है कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया इसलिए रो रही। फरमाया अगर तेरे रोने की वजह अल्लाह के रसूल का विसाल है तो फिर तुझे क्या बताऊं वो बकर के दिल का क्या हाल है। वो कहती नहीं एक वजह और भी है। पूछा वो, कहा मैं यतीम, माँ भी नहीं है, कोई भाई नहीं, बहन नहीं, घर में एक बूढ़ी दादी है और हमारे पास कुछ बकरियां हैं जिनका दूध जिसको पंजाबी में कहते हैं चो के हम बाजार बेच के अपना
गुजर बसर करते हैं। तो फरमाया फिर रोने की वजह क्या है? उसने कहा मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, इनसे बकरियों का दूध निकल सकता नहीं, और दादी बूढ़ी है और बीमार है, और वो भी दूध निकाल सकती नहीं। रो इसलिए रही हूँ जब तक अल्लाह के रसूल हयात ज़ाहरी के साथ हमें मौजूद थे। अब रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। ऐसा वैसे 4 पैसे साढ़े कोल आंदे ही तो साढ़े अंदाज बदल जाते हैं, रिश्तेदार बदल लेंगे, यार दोस्त छोड़ देंगे, पिंड छोड़ देंगे, मोहल्ला छोड़ जी मेरा स्टेटस नहीं। तो क्या हुआ तेरे स्टेट? पहले भी तू टट्टी करना था, हुण भी टट्टी करना है, क्या स्टेटस तेरे को क्या हुआ? नहीं सही को दसो ना मैनू की बदलिया मसी? पहले भी तू पेशाब ही करना था, हुण भी तू पेशाब। पहले भी तू बोलता था, तेरे मुंह से थूक गिरता था, अब भी थूक ही है। क्या अब तू को सोना निकालता है अंदर? मुझे तो समझ नहीं आती यार, उनको हो क्या जाता है यार? 4 पैसे आगे चले यार, हल्के खा, क्यों कले खान लगा है? तो कितनी देर खा लेगा कल्याण करीब? तेन डॉक्टर ने गोश्त भी मोड़ देना, तेन देसी घ्यो भी मोड़ देना डॉक्टर, तेरे सारे रला के खिलाएगा। मैं लिख के थले साइन करांगा, जो डॉक्टर मोड़ गया तो ना बदल चढ़ी। ये तो वखरी बात है, समझ ही नहीं आती किसी। ये को 2 साल हज़रत साहब पहले की बात है, मुझे को थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ताहिर अलीम साहब नाम है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के लिए कहा, उन्होंने कहा वो निशानी है कुछ ठीक नहीं हुई। मैंने टेस्ट कराए, फैटी लीवर आ गया जी। उन्होंने मुझे इतनी लंबी लिस्ट थमा दी कि ये नहीं खाना, और 7 दवाइयाँ भी काफ़ी लिख दी। मैं गड्डी च आया तो मैं आके ना, मैं या अल्लाह डॉक्टर कौन होंगे बंद करना था? लगता तू नाराज हो गया मेरे, लगा अपनी नियमत मेरे ते बंद करन। जड़ियाँ याद सन वो भी मनिया, जड़ियाँ नहीं याद सन वो भी मनिया, और माफ़ी मंगी, या अल्लाह बंद ना करिए, और भी बंदा हुआ जो सारा कुछ बंद हो गया तो मेरा की बनेगा? हज़रत साहब 1 हफ्ता मैंने ना दवाई खाई, लेकिन उस मालक अगे और तरले वधाए, या अल्लाह बंद ना करे। नियमतां तेरियां, डॉक्टर कौन होंदा बंद करना? तेरियां नियमतां ने बंद भी तू ही करेगा। ਇਹਦਾ मतलब है डॉक्टर निशाना है बंद तू ही कर ले। अल्लाह जड़ी कोई हुई है माफ कर। गोश्त नहीं खाना, देसी घ्यो नहीं खाना, खाना फिर की? मैं एक हफ्ता दरसा मालक अगे रोंदा रहा। हफ्ते बाद मैं डॉक्टर साहब का आपे फोन आया, मैं कहना इधर आप आए नहीं, टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवा के दोबारा आए। मैं गया, मैंने वेख के कहना गया साहब लगता है आपने बड़ा परहेज किया। मैं क्यों? कहने लगे सारे टेस्ट ठीक हो गए। ऐसा कलियां कितनी देर खा लवांगे? हन करीब उन्हें बंद कर छड़ना है, तो जो रल खाओगे जो आखिरी साह तक खाओगे, वो कभी किसी का बंद नहीं करता। देखो ना, बंद तो तां करे कि उन्हें आपे खाना है या अपनी औलाद नूं खवाना है, वो आपे खान तो पाक, औलाद तो पाक, फिर क्यों बंद करता है? बंद उदों ही करता है जो असी कलियां खाने हैं। वो कहा जब तक अल्लाह के रसूल मौजूद थे, रोज हमारे घर तशरीफ लाते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, वो भी रो रही है और कह रही है अब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा और हमारा घर कैसे चलेगा? आपने तसल्ली देते हुए फरमाया तू दिल न छोटा कर, मेरे महबूब का तो विसाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। उन नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाए। बड़ा सा ध्यान करियो, बड़ा ही ध्यान करियो और बड़ा ही ध्यान करियो। अल्लाह हमारे इन बच्चों को, इनकी ये निकाह की तकरीब सईद है, अल्लाह ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह ज़ौजैन के दिलों में एक दूसरे के लिए खूब मोहब्बतें पैदा करे, और अल्लाह इन जोड़ों को मिसाली जोड़े बनाए, और ये तहज्जुद गुजार जोड़े हों, और फिर अल्लाह इन्हों पहला पहला पुत्र दे, तो ये फिर उन्होंने आलम दीन बनाना है, ये फिर उनको आलम दीन बनाए। देखो ये सी तो यही दुआ देनी, क्योंकि साबिदू मौलवी आपे महंगी घड़ी बन के ते ब्रांड की वेस्टकोट पा के ते जेब च 15 प्रो मैक्स रख के ते बटुआ पैसे ना भर के आएगा, फिर किसी की खुशामद नहीं होगी। मजा ही गल का फिर आना है। मैं इसलिए तुहानूं मना कर छड़िया, मैं अपना बटुआ भर के लैके घरों आया वा,
फिर मुझे किसी का क्या डर है, पर अल्लाह सलामत रखे। है गुजर पुत्र आ मानी हजरत अली पाक दा वा, ते चमड़ी जो डर उंज ही निकल गया, चमड़ी जो डर उंज ही कोई नहीं है। फिर दीन बयान होता है, अल्लाह तेन पहला पुत्र दे पुत्र, तो दा नाम फिर मोहम्मद ते अली रखना। ते मैं दुआ दे रहा, दावा कोई नहीं कर रहा भाई, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਰੋੜਨ ਪੜ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਫੱਟੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਰੀ ਫੜ ਕੇ, ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।